دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں جو سورہ توبہ کی اکثر آیتیں ہیں جس پر ان کو اعتراض ہے، سورہ توبہ مدینے میں نازل ہوئی، مدنی سورہ ہے، اور اس میں جہاد کا حکم آیا اور مارنے کا جو حکم آیا وہ کن کے لیے تھا؟ ارے تمہارے لیے تھوڑی نہ تھا، وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو صحابہ کا جینا تنگ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ تم نے یہ کبھی نہیں بیان کیا 13 سال میرے آقا نے مکہ میں کتنی تکلیفیں اٹھائی، بلال حبشی کو، خبیب ابن عدی کو، خباب بن الارت کو، یاسر کو، جو قتل مار دھاڑ کیا ہے ان لوگوں نے مکہ کے مشرکین نے، وہ کبھی نہیں بتایا؟ وہ حقیقت میں آتنکواد تھے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا، کھانا پانی بند کیا مکہ میں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وطن بھی چھوڑ دیا میرے آقا نے، اپنا پیدائشی وطن چھوڑ دیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینے میں آباد ہوئے۔ اب مجھے بتاؤ، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے گیا ہو، مدینے میں جا کر کے وہ راحت کی سکون کی سانس لے رہا ہو، وہاں پر بھی یہ کیڑے اگر پہنچیں تو کیا اللہ تعالیٰ حکم نہیں فرمائے گا کہ اب ان کو پکڑو؟ صاف سی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ 13 سال تک کبھی بھی مارنے کا اور جہاد کا حکم نہیں آیا مکہ میں۔ جب میرے آقا مدینے پہنچے، وہاں پر بھی یہ مشرکین مکہ پہنچ کر کے وہاں کھجوروں کے درخت جلا رہے ہیں، کبھی صحابہ کو پکڑ کے مار رہے ہیں۔ جنگ بدر کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی۔ احد کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی۔ خندق کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سب لڑنے کے لیے وہاں جاتے تھے، حضور کبھی آئے نہیں تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب وہاں اب بیلگام اور ہبلی میں اگر مقابلہ ہوا، ہبلی سے 5 کلومیٹر دور اگر کوئی جنگ ہوئی تو کیا کہیں گے؟ بیلگام والے آئے تھے کہ ہبلی والے گئے تھے؟ بیلگام والے یہاں تک آئے تھے، بھائی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح مکہ کے آس پاس جنگیں ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دوسرے آتنکواد، دہشت گرد جتنے تھے وہ مدینے پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم ہوا کہ اب ان کو چھوڑا نہ جائے، پکڑا جائے۔ اب آیتیں سنیں، یہ تو میں نے بتا دیا کہ وجہ کیا تھی یہ آیتوں کی، آیتیں کیوں آئی اور کن کو پکڑنے کے لیے آئی تھی، کن مشرکین کو مارنے کے لیے آئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے اوپر فٹ کر لیا کہ دیکھو مسلمانوں کے قرآن میں ہے کہ ارے مشرکین کو جہاں پاؤ پکڑو، مارو، قتل کرو، کاٹو۔ ارے یہی کر رہے ہوتے تو 700 سال میں یہاں صاف ہو چکے ہوتے، نہیں کیا نا، 700 سال تک تھے۔ یہ آیت کیونکہ ہر حاکم کو بھی معلوم ہے اور ہر عالم کو بھی معلوم ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، مشرکین مکہ کے بارے میں جنہوں نے بہت ستایا، پریشان کیا، گھر بار لوٹا ہے۔ ارے یہاں آیتیں دوسری بھی ہیں قرآن میں، اللہ نے یہ فرمایا جو تمہیں گھروں سے نہیں نکالے، جو تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کیے، ان کے ساتھ تم اگر دوست بن کر رہتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آج ہم یہاں اسی طرح رہ بھی رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ زبردستی زہر ڈال رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اب ان کی کتاب میں ہے، ان کے مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جہاں پاؤ پکڑو، مارو، قتل کرو۔ اگر مدرسوں میں پڑھنے والے 1 لاکھ سے زیادہ عالم ہیں یہاں ہندوستان میں، کیا یہ ہر جگہ پکڑ کے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں لوگوں کو؟ نہیں، الحمدللہ دہشت گرد اور آتنکواد سے ہمیں نفرت ہے۔ ہم جو لڑیں گے تو وہ سینہ بہ سینہ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ العزیز، وقت آئے گا آمنے سامنے مقابلہ کیا جائے گا۔ آیت سنو، آیت کے بعد پھر ان کے کتاب میں بھی جو موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ۔ اس آیت کو لے کر کے جو تکلیف ہے، اور جب تم زمین میں نہیں، آیت کا ترجمہ میں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ یا آگے تک آیت ہے، ترجمہ سنو۔ اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ یہ آیت درد دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ دیکھو جہاں پاؤ مارو، قتل کرو، قرآن یہی کہہ رہا ہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے۔ تو اب ہم بتاتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے تو پھر گیتا کیا کہہ رہی ہے؟ شریمد بھگوت گیتا چیپٹر 4 ورس نمبر 78، اس میں یہ کہا جا رہا ہے سادھوؤں، کرشنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کب کب آتا ہوں
کب کب آتا ہوں سنو. کہتے ہیں سادھوؤں کی حفاظت کرنے کے لیے اور گنہگاروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور دھرم کو قائم رکھنے کے لیے میں الگ الگ انداز میں اوتار لیتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ کرشنا کہہ رہے ہیں. میں نیست و نابود کرنے کے لیے آتا ہوں. کس کو؟ جو گنہگار ہیں ان کو نیست و نابود کریں گے کرشنا جی, اور سادھوؤں کی حفاظت کریں گے, اور جو دھرم کو نہیں مانتا اس کو ختم کرنے کے لیے الگ الگ اوتار میں آئیں گے. یہاں نہیں مل رہا ہے تم کو کہ بھائی وہ سیدھے کرشنا جی اتر کے ختم کرنے آ رہے ہیں. تم کیا جواب دو گے؟ وہی انشاءاللہ ہم بھی بعد میں جواب دیں گے. قرآن کہتا ہے, قرآن کی جو آیت ہے جس میں ان کو یہ تکلیف ہے, ہاں, یا ایھا الذین آمنوا, بڑے مزے کی بات, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو, یہودیوں کو عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. یہ دوست کا ترجمہ کرتے ہیں, اولیاء کا مطلب حقیقت میں دیکھا جائے تو صرف دوستی مراد نہیں بلکہ ان کو سارے اختیارات مت دو. یہ اصل مسئلہ ہے, کیونکہ مدینے میں جب صحابہ گئے تھے تو وہاں یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, وہ چھپے ہوئے دشمن تھے اور جا کر کے مشرکین اور دشمنوں کی مدد کرتے تھے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ایمان والو تم بچے رہو ان کے ساتھ, کہ تم جا کر کے ان کو رازیں بتاؤ گے, اپنے سارے مال اسباب کی سب راز بتاؤ گے تو یہ جا کے دشمنوں کو بتائیں گے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, ان سے دوستی مت رکھو, ان کو پورا اختیار مت دو. لیکن یہ 1400 سال کے بعد آج واویلا مچا رہے ہیں. دیکھو قرآن تو کہہ رہا ہے دوستی مت کرو. ارے یہودیوں سے دوستی نہیں کرنا, عیسائیوں سے دوستی نہیں کرنا ہے, اور کافروں سے دوستی نہیں کرنا ہے. قرآن تو صرف دشمنی سکھا رہا ہے, دوستی نہیں سکھا رہا ہے. اچھا, قرآن دوستی نہیں سکھا رہا ہے, دشمنی سکھا رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں پھر یہاں جو وید ہیں اور دوسری کتابیں, وشنو پران, ان کی پران بھی ہیں بہت ساری, اور ایک کتاب ہے اپستھما دھرما شاسترا جس میں 2128 میں ایک ان کا ورس ہے, ایک آیت ہے. کیا کہہ رہے ہیں سنیے. کتابیں بھی مل جائیں گی, انٹرنیٹ پر بھی مل جائیں گی, میرا کہا ہوا سب ریکارڈ بھی موجود ہوگا. کہا جا رہا ہے ایک چنڈال یعنی دلت کو, چنڈال کہتے ہیں دلت, شودر کو ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے. ارے ہم دوستی کرنے کو منع کر رہے ہیں. یعنی قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, یہودیوں سے اور عیسائیوں سے دوستی نہ کرو. اتنی بات پر تم واویلا مچا رہے ہو, اور یہاں تو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ دلت اور شودر کو ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے. ہاتھ بھی مت لگاؤ. کیوں؟ انسان نہیں ہے وہ؟ دلتوں کو سناؤ, اور اس کو بات کرنا, اسے دیکھنا بھی گناہ ہے. اپستھما کتاب کا نام, دھرما شاستر 2128 اس میں موجود ہے. ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے, اسے دیکھنا بھی گناہ ہے. اور ایک ورس ہے ان کے اندر, اسانا سمہیتا, اس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 46, ایک ملچ اور چنڈال سے بات کرنے کے بعد. اب سنو, ملچ کس کو کہتے ہیں؟ ملچ یہ دوسرا باہر سے آئے ہوئے آدمی کو ملچ کہتے ہیں. یعنی ہم مسلمان بھی ملچ ہو گئے ان کے نزدیک. یہ کہتے ہیں باہر سے آئے ہوئے, تو ہمارے بارے میں بھی یہی بات آئے گی. اب قرآن میں اور بھگوت گیتا میں اور دوسری کتابوں میں کیا کیا سکھایا جا رہا ہے یہ کوئی نہیں بولتا. یہ بھی لے کر کے کبھی سپریم کورٹ جاؤ, یہ بھی لے کر کے جاؤ کہ بھائی یہاں پر بھی تو بہت زیادہ سختی کی بات آئی ہے, چنڈال کو شودر کو ہاتھ لگانا بھی منع کہا جا رہا ہے. یہ تو بھید بھاؤ ختم کیا جا رہا ہے. کوئی گیا نہیں سپریم کورٹ. اب سننے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی چلا جائے. ایک ملچ اور چنڈال سے بات کرنے کے بعد, یا کسی ایسی عورت سے بات کرنے کے بعد جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا, کیا ہے دھرم میں دیکھیں کیا حکم ہے. چنڈال سے بات کرو, شودر سے بات کرو, یا کسی عورت سے ہاتھ ملا لیا جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا ہے, بات کیا, یا پیشاب پخانے کو ٹچ کیا, تینوں برابر ہے. پیشاب پخانے کو ٹچ کیا تو کہا جا رہا ہے کہ آدمی کو اپنا منہ اچھے سے دھو لینا چاہیے. شودر کو پکڑ کے آیا, ایسی عورت سے بات کر کے آیا جس کا شوہر نہ ہو, یا پیشاب پخانے کو ٹچ کیا تو اسے چاہیے کہ پورا منہ دھو لے, کھلی کرے. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا. یہاں قرآن نے صرف یہ کہا تھا یہودی اور عیسائیوں کو اپنا رازدار مت بناؤ, واویلا مچایا, اور تم تو ٹچ کرنے کو بھی منع کر رہے ہو, پیشاب پخانے کے برابر عورتوں کو بھی بنا دیا. اس کے بارے میں نہیں جاتے کہ یہ سخت آیت ہے, یہ بھی مقدس کتابوں سے اس کو بھی نکالنا چاہیے. پیدا کرو کسی وسیم گنڈے کو. وشنو پران بک نمبر 3 چیپٹر نمبر 18
یہ وشنو پران، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں واقعہ، بھید بھاؤ کون کرتا ہے سنیں۔ ستادھرو بادشاہ کا ایک نام ہے، ستادھرو نام کا ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک بڑا گناہ کر لیا تھا۔ یہ کتاب میں وشنو پران میں یہ موجود ہے۔ کیا گناہ کر لیا تھا؟ توجہ، بادشاہ نے گناہ یہ کر لیا تھا کہ ایک کافر سے بات کیا تھا، کافر سے بات کر لیا۔ ان کے نزدیک کون کافر ہے؟ جو ان کے دھرم کو نہیں مانتا، جو دھرم کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی وہی کافر ہے جو اللہ کو نہ مانے، ان کے ہاں بھی کافر، ہم کافر ان کے نزدیک ہے۔ تو بہرحال ستادھرو بادشاہ نے ایک کافر سے بات کیا، اتنا بڑا گناہ کر لیا اس نے۔ کیا ہوا کتاب میں موجود ہے، حالانکہ وہ روزے سے تھا، وہ اپواس سے تھا، اس وقت اس نے بات کر لیا تو اس کو سزا کیا ملی؟ بادشاہ کو مرا تو دوسرے جنم میں کتا پیدا ہوا، دوسرے جنم میں وہ کتا بن کر کے پیدا ہوا۔ ارے کافر سے بات کرنے پر کتا بن کے پیدا ہو جاتے ہیں؟ یہاں تو قرآن نے صرف دوستی کرنے کی بات منع کی ہے، دوستی کرنے سے منع کیا، سپریم کورٹ پہنچ گئے، اور کتا پیدا ہونے کی بات کی تو سیشن کورٹ میں تو جانا چاہیے۔ ارے کیا کیا بات کر رہے ہو؟ کافر سے بات کرنا منع ہے؟ ہم نے کبھی کہا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں کہا۔ ہماری ہندوؤں سے بھی بات ہے، کرسچن سے بھی بات ہے، یہودیوں سے بھی بات ہے، لیکن جس معنی میں، جس مسئلے میں بات کرنا ہے ہم بات کرتے ہیں، ہم نے یہ نہیں روکا ہے۔ یہ کتابوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن پہ ہم حملے کرتے جائیں اور ہم کو بولنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ارے میں تو ایک ادنا خادم ہوں، ابھی اللہ کے شعر موجود ہیں، ایک نہ ایک اٹھے گا اور پھر تمہیں تمہارا آئینہ دکھاتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب آگے دیکھیں، ایک آیت یہ بھی ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اے مسلمانوں ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کو نہیں مانتے۔ تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی نہیں مانتے اور آخرت کو بھی نہیں مانتے، تو ہم سے لڑنے کی بات تو قرآن کہہ رہا ہے تمہارے درمیان۔ یہ بھی سورہ توبہ کی آیت ہے اور وہی مکہ کے مشرکین کے متعلق آئی ہے، لیکن یہ ابھی تک اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں، ابھی تک اپنے اوپر گڑ رہے ہیں۔ خیر اپنے اوپر فٹ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، لیکن اس آیت کے متعلق میں پھر گیتا کو اٹھاتا ہوں، پھر شریمد بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 18، 22 اور 30، 3 اس میں ورس ہیں۔ یہ ہم نے کافی تک و دو کے بعد سب جمع کر لیا، الحمدللہ ہمارے پاس بھی وہ علماء آج بھی موجود ہیں جو ہر جگہ کے خزانے نکالتے ہیں، سب جگہ نظر رہتی ہے۔ میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں، ہمارے ساتھ علماء کی ایک بڑی جماعت ہے الحمدللہ۔ گیتا میں کرشنا ارجن سے کہتا ہے، آیت ذہن میں ہے نا، اللہ نے فرمایا ان لوگوں سے لڑو جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان سے لڑو، جنگ کرو۔ اب کرشنا ارجن سے کیا کہہ رہے ہیں سنو، کہتا ہے سارے جسم ختم ہونے والے ہیں مگر روح باقی رہنے والی ہے، اس لیے ارجن اس بات کو سمجھ کر جنگ کرو کہ جس طرح انسان پرانے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہن لیتا ہے، ویسے ہی روح پرانے جسم کو چھوڑ کر نئے جسم میں آ جاتی ہے۔ تو اے بھارت کے بیٹے ارجن، جسم میں رہنے والی روح کو ختم نہیں کیا جا سکتا، وہ اگلے جنم میں پھر پیدا ہو جائے گی۔ یعنی اگر تم کسی جسم کو مارتے ہو، کاٹتے ہو تو خوف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک دوسری اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم اس بات کا خوف نہیں کرنا، اس لیے کہ جس جاندار کو تم مار رہے ہو اس کے بارے میں تو لکھا گیا ہے پہلے سے ہی مرنے والا تھا، خالی تم جسم کو مار رہے ہو، روح تو رہتی ہے۔